بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز 10 دن محرم کے ایام میں سویڈن میں تھا اور مختلف پروگرام اٹینڈ کیے اور ڈیوٹی دی آل بیت کی بارگاہ میں، تو اس کو خبروں نے اور چینل نے اس طرح پیش کیا۔ پاک حسینی سینٹر اسٹاک ہوم میں زیر اہتمام فتیہ میں یکم محرم سے لے کر شب عاشور تک محرم کی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ شب عاشور کو منعقدہ مجلس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور غم حسین منایا۔ اسٹاک ہوم میں منعقدہ مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جس میں پاکستان کی مذہبی، سیاسی، سماجی، صحافتی برادری اور عزاداروں نے بھرپور شرکت کی۔ مجلس میں بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی نے کہا کہ نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام کسی خاص مکتب فکر کے نہیں بلکہ پوری امت کے پیشوا اور امام ہیں۔ آپ کی شہادت کا مقصد ذات، مفادات، شہرت، دولت، حکومت یا نمود و نمائش نہیں بلکہ اصلاح امت اور فلاح امت تھا۔ مجلس کے اختتام میں وسیم شاہ نے نوخوانی کی اور عزاداروں نے ماتم کیا۔ آخر میں امت مسلمہ اور شہداء کربلا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ان کا ارشاد ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے ذریعے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آج شب عاشور ہے، کربلا میں شب عاشور، اس میں کئی داستانیں تھیں۔ امام نے اس رات کی مہلت مانگی ہے دشمن سے، بلکہ مانگی نہیں، دشمن کو مہلت دی۔ اگر یہ شب عاشور نہ ہوتی تو ہور نہ آتا، 32 افراد دشمن کے لشکر سے امام حسین کے ساتھ نہ ملتے۔ امام نے ساری رات عبادت میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری اور خدا کی یاد میں گزاری اور اپنے اہل بیت اور اصحاب کے درمیان گزاری۔ ہمارے لیے درس چھوڑ دیا کہ انسان اگر حق پر ہو، سچ پر ہو، تو رات کی تاریکی اسے نہیں ڈرا سکتی، اسے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اور جو آدمی حق پر ہوتا ہے اسے سب سے محبوب چیز خدا کی عبادت ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں ریاضت ہوتی ہے۔ امام نے ہمیں اس شب عاشور کو عبادت کر کے بتا دیا کہ انسان کی نجات کا واحد راستہ خدا کی عبادت اور خدا پاک حسینی سینٹر اسٹاک ہوم کے زیر اہتمام فتیہ میں یکم محرم سے لے کر شب عاشورہ تک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس میں پاکستان کی مذہبی، سیاسی، سماجی، صحافتی اور مومنین نے بھرپور شرکت کی۔ مجلس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی کا کہنا ہے کہ نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام کسی خاص مکتبہ فکر کے نہیں بلکہ پوری امت کے ہادی، پیشوا اور امام ہیں۔ آپ کی شہادت کا مقصد ذات، مفادات، شہرت، دولت، حکومت یا نمود و نمائش نہیں بلکہ اصلاح امت اور فلاح امت تھا۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کا پہلا پیغام عملی جدوجہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فقط رسمی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے اپنے عمل و اعمال اور قول میں شامل کر لیا جائے، اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، یعنی معلوم کیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے، حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی، وہ اسلام کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں موحد بھی ہوں، میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں۔ اسلام کا انکار یہ تو ابو جہلی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، امانت کے دعوے بھی ہو اور خیانت بھی کی جائے، نام اسلام کا لیا جائے اور آمریت بھی مسلط کی جائے، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچلا جائے۔ اسلام سے دھوکہ، فریب یزید کا نام ہے۔ بیت المال میں خیانت کرنا، دولت کو اپنی عیش پرستی پر خرچ کرنا یزید کا نام ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کے مال کو ہڑپ کرنا یزیدیت کا نام ہے۔ مخالف کو کچلنا اور جبران بیعت اور ووٹ لینا۔ پاک حسینی سینٹر اسٹاک ہوم کے زیر اہتمام فتیہ میں یکم محرم سے لے کر شب عاشورہ تک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس میں پاکستان کی مذہبی، سیاسی، سماجی، صحافتی اور مومنین نے بھرپور شرکت کی۔ مجلس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی کا کہنا ہے کہ نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام کسی خاص مکتبہ فکر کے نہیں بلکہ پوری امت کے ہادی، پیشوا اور امام ہیں۔
آپ کی شہادت کا مقصد ذات، مفادات، شہرت، دولت، حکومت یا نمود و نمائش نہیں بلکہ اصلاح امت اور فلاح امت تھا۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کا پہلا پیغام عملی جدوجہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فقط رسمی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے اپنے عمل و اعمال اور قول میں شامل کر لیا جائے، اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، یعنی معلوم کیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے، حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی، وہ اسلام کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں موحد بھی ہوں، میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں۔ اسلام کا انکار یہ تو ابو جہلی ہے، ابو لہبی ہے۔ یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، امانت کے دعوے بھی ہو اور خیانت بھی کی جائے، نام اسلام کا لیا جائے اور آمریت بھی مسلط کی جائے، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچلا جائے۔ اسلام سے دھوکہ فریب یزید کا نام ہے۔ بیت المال میں خیانت کرنا، دولت کو اپنی عیش پرستی پر خرچ کرنا یزید کا نام ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کے مال کو ہڑپ کرنا یزیدیت کا نام ہے۔ مخالف کو کچلنا اور جبران بیعت اور ووٹ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ معصوم کا ارشاد ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے ذریعے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آج شب عاشور ہے، کربلا میں شب عاشور، اس میں کئی داستانیں تھیں۔ امام نے اس رات کی مہلت مانگی ہے دشمن سے، بلکہ مانگی نہیں، دشمن کو مہلت دی۔ اگر یہ شب عاشور نہ ہوتی تو ہور نہ آتا، 32 افراد دشمن کے لشکر سے امام حسین کے ساتھ نہ ملتے۔ امام نے ساری رات عبادت میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری اور خدا کی یاد میں گزاری اور اپنے اہل بیت اور اصحاب کے درمیان گزاری۔ ہمارے لیے درس چھوڑ دیا کہ انسان اگر حق پر ہو، سچ پر ہو، تو رات کی تاریکی اسے نہیں ڈرا سکتی، اسے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اور جو آدمی حق پر ہوتا ہے اسے سب سے محبوب چیز خدا کی عبادت ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں ریاضت ہوتی ہے۔ امام نے ہمیں اس شب عاشور کو عبادت کر کے بتا دیا کہ انسان کی نجات کا واحد راستہ خدا کی عبادت اور خدا کی پرستش ہے۔ پاک حسینی سینٹر اسٹاک ہوم کے زیر اہتمام فیتیہ میں 1 محرم سے لے کر شب عاشور تک مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس میں پاکستان کے مذہبی، سیاسی، سماجی، صحافتی اور مومنین نے بھرپور شرکت کی۔ مجلس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی کا کہنا تھا، نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام کسی خاص مکتبہ فکر کے نہیں بلکہ پوری امت کے ہادی و پیشوا اور امام ہیں۔ آپ کی شہادت کا مقصد ذات، مفادات، شہرت، دولت، حکومت یا نمود و نمائش نہیں بلکہ اصلاح امت اور فلاح امت تھا۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کا پہلا پیغام عملی جد و جہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقط رسمی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے اپنے عمل و حال و قال میں بھی شامل کیا جائے اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، یعنی معلوم کیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی تھی، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں موحد بھی ہوں، میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں۔ اسلام کا انکار یہ تو ابو جہلی ہے، ابو لہبی ہے۔ یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، امانت کے دعوے بھی ہوں اور خیانت بھی کی جائے، نام اسلام کا لیا جائے اور آمریت بھی مسلط کی جائے، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچلا جائے۔ اسلام سے دھوکہ فریب یزیدیت کا نام ہے۔ بیت المال میں خیانت کرنا، دولت کو اپنی عیش پرستی پر خرچ کرنا یزیدیت کا نام ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کے مال کو ہڑپ کرنا یزیدیت کا نام ہے۔ مخالف کو کچلنا اور جبرن بیعت اور ووٹ لینا یزیدیت کا نام ہے۔ آج روح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے پکار کر کہتی ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت رسمی ہے یا پھر آج تم کوئی ورقہ کربلا برپا کرتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت میں پھر تم آج کے دن یزیدیوں کو للکارتے ہو یا نہیں۔
روح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پھر دریائے فراق کو رنگین ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. آج تمہارے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہتی ہے کہ کون اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے حقیقی پیار کرتا ہے. حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تمہیں یزیدیت کے کردار کا نام و نشان نظر آئے، حسینی لشکر کے غلام و فرد بن کر یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کر دو، اس لیے کہ اگر تمہیں مال جان اور اپنی اولاد ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے. مجلس کے اختتام میں وسیم شاہ نے نوحہ پڑھا، مومنین نے ماتم کیا اور آخر میں امت مسلمہ اور شہدائے کربلا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی. رانا یاسین نے یکم محرم سے لے کر شب عاشور تک آنے والے مومنین کا شکریہ ادا کیا. میں محمد یاسین فتیہ اسٹاک ہوم سے. ہم نے یہاں پہ انعقاد کیا محرم کے حوالے سے، 1 محرم سے لے کے 12 محرم تک مسلسل ہمارے سینٹر میں امامیہ حسینیہ سینٹر فتیہ اسٹاک ہوم سے میں مخاطب ہوں. ہم نے 1 محرم سے 10 محرم 12 محرم تک مجلس کروائی ہے. میں آنے والے سب مومن اور مومنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پنجتن پاک کے صدقے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے کو آگے چلائیں اور یہ جو مرکز ہے قائم و دائم رہے. اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، انتظامیہ جنہوں نے ممبر سنبھالا، جنہوں نے کھانے بنائے، جنہوں نے سیکیورٹی کی، سب دوستوں کا ہمارے ساتھ اکٹھے ہیں. اہل سنت برادری ہے، اہل تشیع بھی ہیں. میں سب کو دل کی عطائیوں سے ویلکم کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے سب نے اپنی اپنی خدمات انجام دی ہے اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پاک حسینی فتیہ کے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعزا میں واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور کردار پر روشنی ڈالی گئی. مجلس میں پاکستانی کمیونٹی سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی. دنیا نیوز کے نمائندے احمد نصیر ملک تفصیلات بتا رہے ہیں. پاک حسینی فتیہ کے زیر اہتمام مجلس میں پاکستان کی مذہبی، سیاسی، سماجی، صحافتی شخصیات اور مومنین نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ کربلا رسم نہیں درسگاہ ہے. اگر ہم باطل سے اپنا حق نہیں مانگ سکتے، سماج میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے خوف کھاتے ہیں، ظالم و جابر کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، مظلوم کی داد رسی کرنے کی بجائے سہولت کار بنتے ہیں، سچ کو دبانے کے لیے کوفی و شامیوں کی طرح خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو سمجھیں محرم صرف ریا اور خود کو تسلی دینے کے سوا کچھ نہیں. دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی اور دیگر افراد نے کہا کہ حضرت امام حسین کی قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ حق پر ہونے والے شخص کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. معصوم کا ارشاد ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے ذریعے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو. آج شب عاشور ہے. کربلا میں شب عاشور، اس میں کئی داستانیں تھیں. امام نے اس رات کی مہلت مانگی ہے دشمن سے، بلکہ مانگی نہیں، دشمن کو مہلت دی. اگر یہ شب عاشور نہ ہوتی تو ہور نہ آتا. 32 افراد دشمن کے لشکر سے امام حسین کے ساتھ نہ ملتے. امام نے ساری رات عبادت میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری اور خدا کی یاد میں گزاری اور اپنے اہل بیت اور اصحاب کے درمیان گزاری. ہمارے لیے درس چھوڑ دیا کہ انسان اگر حق پر ہو، سچ پر ہو، تو رات کی تاریکی اسے نہیں ڈرا سکتی، اسے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. اور جو آدمی حق پر ہوتا ہے اسے سب سے محبوب چیز خدا کی عبادت ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں ریاضت ہوتی ہے. امام نے ہمیں اس شب عاشور کو عبادت کر کے بتا دیا کہ انسان کی نجات کا واحد راستہ خدا کی عبادت. پہلے بھی ہمارے جو بزرگ ہیں اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، تو اسی کو ہم سسٹم کو آگے چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس سلسلے کو آگے چلاتے رہیں اور مسلسل اس کارواں کا حصہ بنے سب مومن اور مومنات. اور میں سب کو دل کی عطا گرہیوں سے کہتا ہوں کہ سب لوگ آئیں اور اس مرکز کو ترقی دیں اور اس مرکز کو ہم امام زمانہ کے صدقے، جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا تب تک ہم ان کے سپاہی بن کے اس کارواں کو چلاتے رہیں اور پنجتن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے کو آگے چلائیں. مجلس کے اختتام پر وسیم شاہ نے نوحہ پڑھا، مومنین نے ماتم کیا. مجلس کے آخر میں رانا یاسین خان نے یکم محرم سے یوم عاشور تک مجلس میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا.